دوستان محترم، انسان کی اپنی زندگی کے نقصانات کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی انسان کی جو زندگی چل رہی ہے اس میں گھروں میں نقصان کیوں ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو سامنے بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ سے بھری ہوتی ہے، یعنی انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کافی نقصانات سے بھری اور کافی خوشحالی سے بھری ہوتی ہے۔ کبھی مال اور کبھی دولت کی برکت ہوتی ہے تو کبھی نقصان، کبھی کاروبار ڈوب جاتا ہے، کبھی اچانک بیماری آ جاتی ہے، کبھی گھر کے ساز و سامان ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے اور کبھی ایسی جگہ سے نفع مل جاتا ہے جہاں سے امید بھی نہ ہو۔ مسلمان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر زندگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نقصان بھی اللہ کا امتحان ہے اور نفع بھی اسی کا انعام ہے۔ گھروں میں نقصان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ گناہ اور نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہماری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے بھی گھروں میں نقصان آتے ہیں۔ برکت کا اٹھ جانا، یعنی برکت گھر سے اڑ جاتی ہے اور نحوست سی پھیل جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں، جب گھر میں جھوٹ، بیاج، حرام روزی، شراب، نشہ یا بے حیائی آ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت اڑ جاتی ہے اور نقصان بڑھ جاتا ہے۔ نظر اور حسد، جلن۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں، قتل گاہ میں پہنچا دیتی ہے۔ مطلب لوگوں کی بری نظر اور جلن بھی نقصان کا بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ صبر اور شکر کی کمی۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو نقصان دے کر دیکھتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو نقصان دے کر بھی دیکھتا ہے کہ وہ صبر کرے گا یا نہیں۔ اگر انسان غصہ کرے اور شکایت کرے تو نقصان بڑھ جاتا ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو عورتیں کیا کہتی ہیں کہ اللہ کو ہم ہی کو مصیبتیں نہ تھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے کے الفاظ نہ بولیں۔ ایک حقیقی واقعہ میں آپ کے سامنے ایک بتانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی بار بار کاروبار میں نقصان اٹھاتا، اس نے بہت کوششیں کی لیکن کہیں سے برکت نہ ملی۔ آخر وہ ایک بزرگ عالم کے پاس گیا اور حال بیان کیا۔ بزرگ نے پوچھا، کیا تم نماز پابندی سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنے کاروبار میں جھوٹ یا دھوکہ کرتے ہو؟ اس نے کہا، تھوڑا بہت۔ بزرگ رو پڑے اور بولے، بیٹا، جب تک اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرو گے برکت کیسے آئے گی؟ نقصان تو ہوگا۔ نماز کی پابندی کرو، جھوٹ چھوڑو اور حرام سے بچو، پھر دیکھو اللہ کیسے برکت دیتا ہے۔ اس نے توبہ کی، نماز شروع کی، سچائی کو اپنایا۔ تھوڑے دنوں میں ہی اس کا کاروبار اتنا بڑا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ نقصان سے بچنے کا بہترین وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب ہم اصل مدعے پر آتے ہیں کہ گھر میں نقصان سے بچنے کا بہترین وظیفہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ سب سے پہلا وظیفہ یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑی جائے، یہی برکت کا سب سے بڑا راز ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس پر کبھی تنگی نہیں آئے گی۔ سورہ واقعہ تمہارے 27ویں پارے کے اندر مل جائے گی۔ طریقہ کیا ہوگا؟ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، گھر کے لوگوں کو بھی ساتھ بیٹھا کر سنائیں۔ پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے گھر سے نقصان دور کر اور برکت عطا فرما۔ اللہ کے ناموں کا وظیفہ، یعنی اللہ کے جو اسم مبارک ہیں ان کا وظیفہ کتنا معتبر ہے؟ روزانہ صبح اور شام 100 بار پڑھیں، یا نافع یا مانع، یہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، اے نقصان سے بچانے والے ہیں، یعنی فائدہ پہنچائیں گے آپ کو، نقصان سے بچائیں گے۔ درود شریف ہر عمل سے پہلے اور بعد میں کم سے کم 11 بار درود شریف کا ورد ضرور کر لیا کریں۔ صدقہ اور خیرات۔ حدیث میں صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، یعنی حدیث سے پاک ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہر مہینے تھوڑا بہت صدقہ ضرور نکالا جائے، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ دعائیں
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان دعاؤں کو نماز کے بعد پڑھنا نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نصیحت اور سبب، گناہوں سے بچیں اور توبہ کرتے رہیں۔ گھر میں نقصان کی یعنی گھر میں نقصان جو ہوتا ہے، گھر میں جو نقصان ہوتا ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔ گناہ سے بچیں اور توبہ کریں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی اسلامی تعلیم دیں، نماز اور صدقہ کو زندگی کا حصہ بنا لیں، ہمیشہ شکر کریں چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ نتیجہ، گھر میں نقصان ہونا کئی بار اللہ کا امتحان ہوتا ہے اور کبھی ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں، توبہ کریں، نماز اور قرآن سے رشتہ مضبوط کریں اور بتائے گئے وظیفے، سورہ واقعہ، اللہ کے نام، دعا، صدقہ کو اپنائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نقصان دور ہوگا، برکت اور سکون آئے گی۔ دوستان محترم، دیکھیے کتنے بڑے اس کے فائدے، کتنی بڑی اس کی برکت ہے، لیکن ہم لوگوں کو بس کیا کرنا ہوگا؟ جن چیزوں کا عمل بتایا گیا ہے ان پر عمل کرنا ہوگا۔ یعنی آپ کو نمازوں کی سب سے پہلے پابندی کرنا ہوگی، اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا اور اللہ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ یقین کے ساتھ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو اپنانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی اور آپ کے جو نقصانات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی کوئی کاروبار چل رہا ہے، اس میں کوئی ایک دم سے پٹ بالکل ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، تو اس میں آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ بھی آپ کا سب ختم ہو جائے گا۔ ایسے معاملات آپ سے بہت دور چلے جائیں گے، آپ ایک سکون کی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے کچھ روپے کو خرچ کر لیا کریں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا سے یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے سے پیسے بڑھتے ہی ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ تو برکت کے لیے آپ لوگ اپنے پیسے کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کریں، اور آپ لوگوں کو سب سے بڑی بات نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے مشکلات، ساری دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں اللہ پاک سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کو پریشانیوں سے، مشکلات سے، قرض سے نجات عطا فرما اور سب میں بے پناہ محبتیں پیدا فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگ تب تک کے لیے اس عمل پر اپنا غور و فکر جمائیں۔